عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. بہت بڑے محدث ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ ہیں. امام مسلم کے استاذ الاستاذ ہیں. محدث کبیر ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی موت ہوئی. کسی نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا. شاگرد نے فرمایا حضرت کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ فرمایا میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے جنت میں ایک مقام عطا کیا، لیکن مجھے تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ میرے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور وہ لوہار تو میری طرح عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جو مقام مجھے دیا وہ اس لوہار کو بھی دیا، وہ میرے ساتھ ہے. تو شاگردوں نے مل کر اس لوہار کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ تو بیوی نے کہا ایک کام تو اس کا یہ تھا کہ وہ جب اپنی بتی چلاتا تھا اور لوہے کو گرم کر کے ہتھوڑے سے مارتا تھا تو اس موقع پر اذان کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑے کو رکھ دیتا تھا، اور اگر یوں اٹھایا ہو مارنے کے لیے اور آواز شروع ہوئی اذان کی تو یوں پیچھے ہی ڈال دیتا تھا، پھر آگے نہیں لاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ کی آواز کے مقابلے میں میری آواز نہیں ہو سکتی. اذان کا احترام تھا. بہت بڑی چیز ہے. اذان ایک معتمد شان ہے. ہمیں چاہیے کہ اس اذان کے باب میں بہت احترام کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کی بیوی نے بتایا کہ ایک تو اذان کی بڑی تعظیم میرا شوہر کرتا تھا اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ ہمارے مکان کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا مکان ہے. فرمایا عبداللہ ابن مبارک رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے چھت کے اوپر اور قرآن پڑھتے تھے اور میرے شوہر کی رات میں آنکھ کھل جاتی تو میرا شوہر یوں کہتا تھا اے اللہ اگر ایسی فرصت مجھے بھی ہوتی میں بھی رات میں اٹھتا، میں بھی قرآن پڑھتا، میں بھی تیرے دربار میں حاضر ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ میں دن بھر کا تھکا روزی روٹی کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ دن بھر ہتھوڑے مار کر میں تھک جاتا ہوں. میں رات میں بیداری نہیں کر سکتا، اس لیے میں رات میں اس طرح تلاوت بھی نہیں کر سکتا. اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن میں مجبور ہوں. دن بھر میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ میرے بازو دکھ جاتے ہیں کام کرتے کرتے. آخر مجھے کام کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ورنہ میں بھی اسی طرح جیسے عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھتے ہیں رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے میں بھی اسی طرح پڑھتا. تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا یہی وہ عمل ہے افسوس کا اور یہی وہ عمل ہے تمنا کا. اس تمنا اور افسوس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو پڑھنے پر جو مقام عطا کیا، ان کے افسوس پر اللہ تعالیٰ نے لوہار کو بھی وہی مقام عطا فرمایا. اگر سچے دل سے واقعتاً طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. سچے دل سے طلب نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا.